مقدس کو کھولیں گے اور خدا کے کلام کو جانیں گے. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 38ویں آیت سے. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. کتاب مقدس میں یہ پہلا لیکچر ہے جو میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں خداوند یسوع مسیح کے بعد شاگردوں نے جب باقاعدہ تعلیم کا آغاز کیا تو یہ پہلا لیکچر ہے، پہلا واعظ ہے جو کلیسیا کے لیے، جو خدا کے خادم جس کا نام بزرگ پطرس ہے، اس نے پہلا لیکچر کیا ہے اور کرسچینٹی کو انٹروڈیوس کروایا ہے کہ حقیقت کے اندر کرسچینٹی ہے کیا چیز، حقیقت کے اندر مسیحیت ہے کیا چیز. سو مسیحیت کا انٹروڈکشن جو ہے یا خداوند یسوع مسیح کا تعارف جو ہے یہ کروانے کے لیے بزرگ پطرس کھڑے ہوئے اور پہلا لیکچر کیا. اور ایسا عجیب لیکچر، ایسا قدرت والا لیکچر کہ اس لیکچر کو سنتے ہی 3000 سے زائد لوگوں نے ایک دن میں یسوع مسیح کو قبول کر کے بپتسمہ لیا. سو یہ ایسا لیکچر ہے، یہ ایسا واعظ ہے یہ. اور اس واعظ کے اندر سے اس اقتباس کو میں نے آپ کے لیے پڑھا، ان آیات کو میں نے آپ کے لیے پڑھا. اور پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کا اقرار کرے یا گناہوں کو مانے اور پھر یسوع کے نام پر بپتسمہ لے تو تیسرا کام وہ روح القدس انعام میں پائے گا. روح القدس اسے انعام کے اندر ملے گا. اب یہ حقیقت کے اندر ہے کیا چیز؟ یہ کنکلوژن ہے، یہ اس پورے واعظ کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اور اختتامیہ ہے. یہ واعظ کا خلاصہ ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. واعظ بہت لمبا ہے، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے یہ لیکچر لمبا لیکچر تھا، لیکن اس لیکچر کا اختتامیہ مقدس پطرس ان الفاظ سے کر رہے ہیں. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو. اب یہ توبہ کرو حقیقت کے اندر ہائی الرٹ ہے. توبہ کرو، اور یہ کن لوگوں سے کہہ رہا ہے؟ مخاطبین ان کے کون سے ہیں؟ یہ کرسچن نہیں ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ 120 کی جماعت موجود ہے، اور یہ 120 کی جماعت کس وقت موجود ہوئی؟ جب خداوند یسوع مسیح 40 دن لوگوں کے درمیان رہا، شاگردوں کے اوپر اپنے ظہور پر نور کو کیا اور ان کو حقائق بتائے، ان کو دلیلیں دے دے کر، حقیقتیں سمجھا کر اور اپنے بدن اقدس کو ان کے سامنے پیش کر کے بتایا دیکھو میرے ہاتھوں کو، میرے پاؤں کو، میری پسلی کو، میرے جسم کو. اور سارے ثبوتوں کے بعد، سارے حقائق کے بعد اس بات کو ثابت کیا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھنے میں پلوٹا ٹھہرا، اور میں قیامت اور زندگی میں ہوں، اور میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اور میں جی اٹھنے کے بعد تم پر اس لیے ظاہر ہو رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں اور تمہیں سمجھاؤں اور تم جا کر لوگوں کو بتاؤ. جب یہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا، 40 دن پورے ہو گئے، تو 40 دن پورے ہونے تک خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے کہا اب میں تمہیں غلیل کے اس پہاڑ پر ملوں گا جو میں نے تمہارے لیے مقرر کیا. غلیل کا پہاڑ جو میں نے مقرر کیا ہے میں وہاں تمہیں ملوں گا. اور غلیل کا پہاڑ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے لیے مقرر کیا تھا. میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے شاگرد پطرس رسول نے یہ بات جب لکھی تو اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو اکٹھا کیا
کہا پہاڑ پر اکٹھے ہو جاؤ. اور جب پہاڑ پر اکٹھے ہوئے تو 40 دن لگ گئے یہ ساری بات لوگوں کو سمجھانے میں, لوگوں کو بتانے میں. اور جب 40 دن پورے ہو گئے تو شاگرد دھڑا دھڑ یروشلم کے گرد و انواع سے, گاؤں سے, شہروں سے, قصبوں سے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور گلیل کے اس پہاڑ پر اکٹھے ہوئے جو خداوند یسوع مسیح نے ان کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. اور جیسے وہ اکٹھے ہوئے تو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ جو آپ کی زبان مبارکہ سے نکلے, جیسے آپ شاگرد وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اچانک خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں. اور جیسے موجود ہوتے ہیں تو بہتوں نے دیکھنے کے بعد ان کے نور کی تجلی کو برداشت نہ کیا, اور جب آپ کی نور کی تجلی کو, آپ کی قدرت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اونڈے منہ زمین پر گر گئے. اور بائبل میں لکھا ہے بہتوں نے آپ کو سجدہ کیا, اور ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو شک کے اندر ابھی بھی پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ پر شک کیا. بہتوں نے آپ کو سجدہ کیا, بہت زمین پر گر گئے, بہت اونڈے منہ ہو گئے اور بہت شک کے اندر آ گئے. اور جو تعداد تھی شاگردوں کی وہ تو اپنی جگہ تھی, لیکن اس کے ساتھ آپ کے شاگرد 12 بھی تھے جن میں 11 رہ گئے. پھر اس کے بعد آپ کے شاگرد 70 بھی تھے اور وہ 70 شاگرد بھی شامل ہوئے, 12 کے 11 شاگرد بھی شامل ہوئے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو پوشیدہ شاگرد تھے جیسے ارمیتیا کا رہنے والا یوسف, جیسے نیکودیمس, اور بہت سے آپ کے خفیہ شاگرد تھے جو یہودیوں کے ڈر سے آپ کے پیروی نہیں کر رہے تھے لیکن آپ کی تعلیم کو اندرونی طور پر مانتے تھے. وہ بھی اس پہاڑ پر آ گئے جو گلیل کا پہاڑ جسے زیتون کا پہاڑ کہا جاتا ہے. اور نہ صرف وہ شاگرد بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی بھیڑ, غالباً 400-500 لوگ ایک دم وہاں پر موجود ہوئے اور سارا پہاڑ جو ہے لوگوں سے بھر گیا. جب سارا پہاڑ لوگوں سے بھر گیا, کوئی راستے کے اندر ابھی آ رہا ہے, اور اس کی ایک وجہ اور بھی تھی لوگوں کے آنے کی, اور وہ وجہ یہ تھی کہ لوگ اس ٹائم بھی اپنے مریضوں کو, لنگڑوں کو, اندھوں کو, ٹنڈوں کو اور یہاں تک کہ مردوں کو بھی لا رہے تھے کہ آج مسیح نے جہاں اپنے ظہور پر نور کو دینا ہے, آج مسیح جہاں ظاہر ہوگا, اور جہاں مسیح ظاہر ہوتا تھا, جہاں مسیح آتا تھا, جہاں خداوند یسوع مسیح کا ظہور ہوتا تھا, جہاں وہ ظاہر ہوتے تھے, فل فور اس کی حدود کے اندر اندھے دیکھنا شروع کر دیتے تھے, لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے تھے, کوڑی پاک صاف ہو جاتے تھے, کیونکہ آپ کا ظہور, آپ کا ظاہر ہونا اور آپ کی حضوری کا آنا, جہاں جہاں آپ کی حضوری آتی ہے وہاں وہاں معجزات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو شاگرد تو مسیح کو دیکھنے کے لیے آئے, حکم سننے کے لیے آئے, لیکن شاگردوں نے آگے بھی تو لوگوں کو بتایا تو یہ بھیڑ بڑھ گئی, یہ تعداد بڑی ہوتی گئی, اور بائبل بیان کرتی ہے یہ تعداد تقریباً 500 سے تجاوز کر گئی. جب یہ 500 سے تجاوز کر کے بڑی بھیڑ ہو گئی, اور یہ کوہ زیتون کے اوپر ہے اور یہ گلیل کے پہاڑ کے اوپر سارے کے سارے موجود ہیں. ان میں سے گلیل کے پہاڑ کے نیچے تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیے, بہت سے اپاہج لوگ ہیں, بہت سے بیمار لوگ ہیں, بہت سے کوڑی ہیں, بہت سے اندھے ہیں. وہ صرف اور صرف اس لیے وہاں پر آئے ہیں, اور بہت سے شاگردوں کے شاگرد اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے مسیح کا سنا ہے اپنے بیماروں کو لے کر آئے ہیں کہ آج مسیح انہیں چنگا کرے گا, آج ان کی آنکھیں کھل جائیں گی, آج لنگڑے چلنا شروع ہو جائیں گے, آج کوڑی پاک صاف ہو جائیں گے, یہاں تک کہ آج مردے بھی زندہ ہو جائیں گے. ایمان کے ساتھ لے کر آئے ہیں. لیکن بائبل بیان کرتی ہے جیسے ہی خداوند یسوع مسیح کا انتظار بڑھ رہا ہے, بھیڑ کی شدت بڑھتی جا رہی ہے, مسیح خود دیر لگا رہے ہیں, مسیح وہاں پر موجود ہے, نظر نہیں آ رہے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے, مسیح موجود ہے, مسیح دیکھ رہے ہیں, خداوند دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے, کس طریقے سے آ رہا ہے, کس طریقے سے اس پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے. آپ نے سارا سما دیکھا, اور جب دیکھا کہ اب تعداد پوری ہو گئی ہے, اب لوگ سننے کے لیے بالکل بےتاب ہیں, اب بالکل تیار ہو چکے ہیں, بھیڑ بہت بڑھ چکی ہے, تو بائبل مقدس میں لکھا یکا یک آپ ان کے درمیان موجود ہوئے, اور جیسے آپ موجود ہوئے چاروں اطراف سناٹا چھا گیا, پن ڈراپ سائلنس ہو گئی, خاموشی, اور اس خاموشی کے اندر لوگوں کے اوپر خوف چھا گیا, لوگوں کے اوپر ہیبت
جاری ہو گئی، اور میں ایمان رکھتا ہوں جیسے میرے آقا کا نور اس پہاڑ پر جلوہ گھر ہوا ہوگا تو جو وہاں پر جو اپاہج تھا، جس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی تھی، اس کی ٹانگیں فل فور کام کرنا شروع ہو گئی، جو وہاں پر اندھا تھا اس کی فل فور آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی، جو اپاہج تھے، جو بیمار تھے، جو کوڑ کے اندر تھے، جو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر تھے، آپ کا جلال پہاڑ کے اوپر چھا گیا۔ اور آپ کا جلال صرف پہاڑ پر نہیں چھاتا بلکہ لوگوں کی زندگیوں کے اوپر چھا جاتا ہے، اور جب آپ کا جلال آتا ہے تو اندھے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، لنگڑے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کوڑی پاک صاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں پر مردہ لایا گیا وہ مردہ بھی زندہ ہو گیا، کیونکہ خدا کا جلال انسانوں کے درمیان موجود ہے۔ اور جب آپ آئے وہاں پر، ذرا میرے ساتھ رہیے، آپ آئے وہاں پر، آپ نے اپنے ظہورے پر نور دیا، تو جیسے آپ نے اپنا ظہور دیا سب کی آنکھیں آپ کے چہرے پر لگی لیکن دیکھ نہ سکے۔ میرے ساتھ رہیے، آپ کو دیکھ نہ سکے۔ کیوں دیکھ نہ سکے؟ جناب موسیٰ کے چہرے پہ جب خدا کا جلال ٹھہرا تھا تو جشوا نے کہا تھا کہ اگر کوئی انسان تجھے دیکھ لے وہ زندہ نہیں رہے گا، اپنے چہرے پر نقاب کر لے اور ہو وہ جو موسیٰ سے بات کرے تو موسیٰ کے چہرے پہ جلال آئے۔ جب وہ اپنی جلالت اور کمالیت کے اندر آئے گا تو کون آنکھ ہے، کون سی شخصیت ہے جو آپ کے چہرے پر نظر کر سکے؟ یوحنا کہتا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں، تو انجیل کے اندر لکھا ہے، انجیل کے اندر لکھا ہے جب لوگوں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اور جیسے وہ سجدے میں گرتے ہیں آپ کے جلال کو نہ دیکھتے ہوئے، نہ برداشت کرتے ہوئے زمین پر اوندے منہ ہو گئے، تو آپ کی زبان مبارکہ سے چند الفاظ صادر ہوئے۔ آپ نے فرمایا زمین اور آسمان کا کل اختیار۔ ایسے نہیں، آپ نے سنیے غور سے، جب آپ آتے ہیں وہاں پر اور آ کر وہاں پر ٹھہرتے ہیں تو آپ کی زبان مبارکہ سے جو پہلا لفظ نکلا وہ یہ تھا زمین اور آسمان کا، زمین اور آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ زمین کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے، آسمان کا بھی کل اختیار میرے پاس ہے، اور اگر تم نے مجھے سجدہ کیا ہے تو تم کا پر واجب ہے کہ مجھے سجدہ کرو، کیونکہ خدا نے مجھے سر بلند کیا ہے اور مجھے وہ نام بخشا ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ ہر ایک گھٹنا میرے آگے جھکے اور ہر زبان یہ اقرار کرے کہ یسوع ہی تمہارے سجدے واجب ہیں، تمہارے سجدے لازم ہیں، کیونکہ خدا نے مجھے سر بلند کر دیا، اتنا کہ مجھے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے۔ اور تم اگر سجدہ میرے آگے کر رہے ہو، یسوع کے آگے کر رہے ہو، تو سن لو زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے، مجھے دیا گیا ہے۔ اور اب جب مجھے دیا گیا ہے تو پس تم جاؤ اور سب قوموں کو، ذرا میرے ساتھ رہیے بلند آواز سے، پس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ تعلیم دو جن باتوں کا میں نے تمہیں، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ نہیں، ہمیشہ، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے۔ اب یہ باتیں جب آپ نے کر لی، تو جب آپ نے یہ باتیں کر لی تو بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ نے یہ ساری باتیں کر لی، تو آپ جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں تو آپ کے منہ سے الفاظ نکل رہے ہیں، آپ کے پاؤں زمین سے آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گئے۔ شاگرد حیران ہونا شروع ہو گئے، ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ کشش ثقل کی قانون جو ہے، سائنس کا قانون جو ہے، وہ چیزوں کو زمین کی طرف کھینچتا ہے۔ یہ عجیب قدرت ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف جا رہا ہے، لیکن شاگردوں کو کیا پتا، جس نے کشش ثقل بنائی ہے، جس نے زمین کی طرف کھچاوٹ گراوٹ بنائی ہے، جو آسمان سے اترا ہے وہی آسمان کی طرف چل رہا ہے۔ سارے سائنٹیفکل قانون جو ہے مسیح نے پیچھے کیے اور آپ کے قدم مبارک
آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو گئے. زمین کو آپ چھوڑ رہے ہیں, اور جیسے جیسے آپ زمین کو چھوڑ رہے ہیں, زمین آپ کے پاؤں سے پیچھے ہٹ رہی ہے, تو آپ اپنے منہ سے اور ارشاد فرما رہے ہیں. آپ نے کہا ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا اب کام نہیں ہے. میں کب آؤں گا یہ تمہارا اب کام نہیں ہے. ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں ہے. یہ باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے, لیکن سن لو اور اس پر عمل کرو. جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے یروشلم میں ٹھہرے رہو, اور جیسے تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو تم یروشلم, یہودیہ, سامریہ اور زمین کی انتہا تک میرے. اور بائبل میں لکھا ہے وہ ان کے دیکھتے دیکھتے جیسے اٹھایا جا رہا ہے, شاگرد دیکھتے جا رہے ہیں. انسان کی حد نظر کیا ہے؟ ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کی نظر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کی حد ہے ایک, اس سے زیادہ وہ نہیں دیکھ سکتا. تو بائبل میں لکھا ہے مسیح آہستہ آہستہ اٹھایا گیا, اچانک یکا یک ان کے درمیان ظاہر ہوا. لیکن آپ جب جا رہے ہیں, صعود کر رہے ہیں, جب آپ آسمان کی جانب جا رہے ہیں, تو آپ یکا یک نہیں گئے, ایک دم غائب نہیں ہو گئے, بلکہ آپ ان کی آنکھوں کے سامنے آہستہ 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 آسمان کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں. اور آپ جیسے جیسے اٹھائے جا رہے ہیں, آپ اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ کیسا عجیب سما ہے کہ شاگرد نیچے کھڑے ہیں, آقا اوپر ہے, اور آپ کے پاؤں زمین سے اٹھے ہوئے ہیں, شاگردوں کی گردنیں اوپر کی جانب ہے, اور آپ اپنے شاگردوں سے گفتگو کر رہے ہیں. بچوں, ان وقتوں کا, ان میعادوں کا جاننا تمہارا کام نہیں ہے, لیکن اب تم قوت کا لباس تمہیں ملنے والا ہے. جب تم قوت کا لباس نہ ملے, یروشلم میں ٹھہرنا. میں جا رہا ہوں. اور بائبل میں لکھا ہے ان کے دیکھتے دیکھتے بدلی نے آ کر انہیں گھیر لیا. بادل آئے اور بادلوں نے آ کے گھیر لیا. یہ بادل آئے کہاں سے؟ بادل آلریڈی موجود ہے, آسمان پر فضا کے اوپر بادل موجود ہے. تو انسان کی حد نظر جو ہے ان بادلوں تک ہے. بادلوں کے آگے انسان نہیں دیکھ سکتا کھلی آنکھ کے ساتھ. سو یہ فضا جو ہے جس کو خدا نے آسمان کہا, اس فضا کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو بادل آ جاتے ہیں. جیسے ہم جہاز کا سفر کرتے ہیں, تو جیسے جہاز اوپر کی جانب جاتا ہے تو ایک ٹائم آ جاتا ہے جب وہ بادلوں کو کراس کر لیتا ہے. بادل ہمیں نیچے نظر آتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی تو آسمان ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے وہ بادلوں کا سفر جو تھا وہ طے کیا, اور بادلوں کو چیرتے ہوئے آسمان کی جانب جا رہے ہیں. اور بائبل میں, انجیل میں لکھا ہے, اور ایک بدلی نے اسے گھیر لیا. جیسے بدلی نے گھیر لیا, جیسے بادل آ گیا اور بادل گھیر لیتا ہے, سارے شاگردوں کی گردنیں یوں ہے کہ ہم آقا کو ابھی بھی دیکھ رہے تھے, ابھی یہاں بدلی آ گئی ہے, شاید تھوڑا سا اور ٹائم لگے, ہم پھر آقا کو دیکھ سکے, ہم پھر خداوند کو دیکھ سکے. جب شاگردوں نے کی حالت یہ تھی, جب لوگوں کی حالت یہ تھی کہ یوں کر کے گردنیں کی ہوئی تھی, تو خداوند کو رحم آیا, کہیں ان کی گردنیں اکڑ ہی نہ جائیں, کہیں یہی گردنیں سوکھ نہ جائیں, کہیں ایسے ہی انتظار میں ان کی گردنیں نہ رہے. کیونکہ آقا خداوند یسوع کو دیکھنے کے لیے انسان تو ہزاروں سال اسی حالت میں انتظار کر رہے. یہ آنکھیں جس نے ان کو اوپر جاتے دیکھا لگی ہوئی ہے, ساکن ہو گئی ہے کہ دیکھتے رہو. لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اپنے فرشتوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ جاؤ ان کو بتاؤ کہ میں ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہوں. فرشتے آئے اور فرشتے آ کے کہتے ہیں, اے گلیلی مردو, تم کیوں کھڑے اوپر آسمان کی طرف دیکھتے جا رہے ہو؟ نگاہیں نیچی کر لو. اے گلیلی مردو, گردنیں تمہاری یہیں اکڑ نہ جائیں. اے گلیلی مردو, تمہارا خون یہیں پر منجمد نہ ہو جائے, تم یہیں ساکن کھڑے نہ رہو. اے گلیلی مردو, تم کھڑے اوپر آسمان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے اوپر آسمان پر اٹھایا گیا, اسی طرح دوبارہ واپس آئے گا. جس طرح تم جاتے دیکھ رہے ہو اسی طرح واپس آئے گا. لیکن اس دورانیہ کے اندر جب شاگردوں نے سنا کہ اب تو میسج مل گیا, اب تو کہا گیا کہ چلے جاؤ یہاں سے, اب میں تمہیں اس طرح نظر نہیں آؤں گا, دوبارہ آؤں گا لیکن اس طرح نظر نہیں آؤں گا جس طرح میں اوپر گیا, اب تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ. شاگرد وہاں سے رخصت ہوئے اور انہیں وہ بات یاد تھی جو آپ نے فرمائی, اور آپ نے بات یہ فرمائی, جب تک تم کو قوت کا لباس نہ ملے ٹھہرے نہیں یروشلم میں.
کہاں ٹھہرے رہو؟ یروشلم میں ٹھہرے رہو، اور جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو پھر یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تھا۔ 40 دن پورے ہو گئے، 40ویں دن آپ وہاں سے رخصت ہو گئے، آپ آسمان پر چلے گئے، شام ہو چکی ہے، شاگرد سورج ڈھل چکا ہے، شاگرد غلیل کے پہاڑ سے اترے اور سفر کرتے کرتے یروشلم کے اندر گئے۔ اور یروشلم کے اندر کیونکہ وعدہ تھا یروشلم میں ٹھہرنا، پہاڑ پر نہ ٹھہرنا، اگر آقا کہتے پہاڑ پر ٹھہرے رہو تو شاگرد وہیں رہنا تھا، لیکن خداوند یسوع نے کہا کہاں ٹھہرنا ہے؟ بلند آواز سے کہاں ٹھہرنا ہے؟ یروشلم میں۔ تو شاگرد آقا کی اس کہنے پر، خداوند کے کہنے پر انہوں نے پہاڑ کو چھوڑا، رخصت ہوئے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کیوں اوپر آسمان کی طرف دیکھ، تو چلو جاؤ، اب ٹائم اوور ہو گیا، چلے جاؤ، اب نہ دیکھو مزید، گھنٹے ہو گئے آسمان کی جانب دیکھ رہے ہو، اب دیکھنا بند کرو اور چلو یہاں سے، شام ہونے والی ہے۔ شاگرد وہاں سے چلے اور چلتے چلتے یروشلم آ کے پہنچتے ہیں، اور یروشلم آ کے اسی بالا خانے پر پہنچتے ہیں جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے پاک عشاء کی رسم ادا کی تھی، جہاں پر عشاء ربانی ہوئی تھی، اسی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ وہ بڑی جگہ تھی، اور اسی جگہ پر وہ دوبارہ آ کے گھٹنوں کے بل ہو کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ شام، جس شام وہاں پر پہنچتے ہیں، ساری رات دعا کی، اگلا دن آیا دعا، اگلا دن آیا دعا، ایک اور وہ دن گزرتے گئے، تقریباً 9 دن گزر گئے۔ جب 10واں دن آیا، جب 10واں دن پورا ہونے والا تھا، 10واں دن آیا، 10واں دن طلوع ہوا، تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ ایک جگہ پر جمع تھے۔ کتاب مقدس میں اعمال کی کتاب 2 باب پہلی آیت، جب عید پینتیکوس کا دن آیا وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور وہ وہاں موجود تھے۔ جب وہ شاگرد یروشلم میں موجود تھے، اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کیوں شاگردوں کو یروشلم کے اندر بلایا گیا۔ اس کی ایک وجہ تھی کیونکہ عید فصح جو تھی، عید فصح کو منانے کے لیے یروشلم میں لوگ آئے ہوئے تھے، اور وہ اب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن اس کے بعد دوبارہ یروشلم میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا اکٹھا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عید پینتیکوس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ پھلوں کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہ پہلے پھلوں کی عید کو خدا کے حضور لے کر آئے ہیں، اور ان عیدوں کو منانے کے لیے یروشلم کے اندر اس وقت دنیا کی قوموں، دنیا کے قبیلوں اور دنیا کی امتوں سے لوگ آئے ہوئے تھے۔ 16 ممالک جن کا ریکارڈ جو ہے بائبل کے اندر موجود ہے، 16 ممالک سے، یہاں تک ایشیا سے، عرب سے، افریقہ سے، اور بڑے بڑے برے اعظم جتنے اس ٹائم دریافت ہو چکے ہیں، برے اعظم، ان برے اعظموں سے لوگ نکلے، اور وہ نکل کر آئے۔ اب وہ لوگ نکل کر آئے کیوں؟ اس لیے لوگ نکل کر آئے کیونکہ وہ عید کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع نے کہا یروشلم میں ٹھہرو، تو ایک مسغلت تھی، ایک وجہ تھی ان کے ٹھہرنے کی، تاکہ لوگ اس کلام کو سنیں، لوگ اس پیغام کو جانیں۔ اور جب وہ وہاں پر ٹھہرے تھے تو وہ چیمبر، وہ جو بالا خانہ تھا، وہ جو اونچا چوبارہ تھا اس جگہ پر، اور وہ جگہ لوگوں کے لیے ریچبل تھی، وہ لوگ ریچ کر سکتے تھے وہاں پر۔ لوگ دعا کر رہے ہیں، شاگرد دعا کر رہے ہیں کہ اچانک ایک بھونچال آیا، ایک زلزلہ آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھی خدا کی قدرت ظہور کے اندر آئی ہے، زلزلے آئے ہیں، بھونچال آئے ہیں۔ جس دن خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے تو بھونچال آیا، تو کیا ہوا؟ بھونچال آیا تو کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا۔ بھونچال آیا تو ایک اور کام ہوا، قبر کے منہ کھل گئے۔ بھونچال آیا تو کیا ہوا؟ بنیادیں ہل گئی، یروشلم کی بنیادیں، پہاڑوں کی بنیادیں ہل گئی۔ اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے، پھر ایک بھونچال آیا، اور قبر کے منہ سے پتھر ہٹ گیا، اس وقت بھی بھونچال آیا، اور اب پھر بھونچال آیا، اب پھر زلزلہ آیا۔ اور یہ بھونچال کیسا آیا؟ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہوا کیا، یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا،
اور بنیادیں ہل گئیں. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہاں وہ چیزیں، وہ جگہیں ہلنا شروع ہو گئے، لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. یہ بلڈنگ جو ہے، اس بلڈنگ کے اندر پرابلم ہے کوئی. وہاں سے مصر سے جو لوگ آئے تھے بھاگ کر بلڈنگ کی جانب آئے، جو فلسطین سے لوگ باہر کے علاقوں سے آئے تھے وہ بھاگ کر آئے، جو ایشیا سے لوگ آئے تھے وہ بھاگ کر آئے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے یہ لوگ کہاں سے تھے؟ یہ لوگ پارتھی تھے، یہ لوگ مادی آپ جانتے ہیں ایرانی لوگ ہوتے ہیں، سو ایران سے لوگ آئے ہوئے تھے، عراق سے لوگ آئے ہوئے تھے، اور افریقہ سے لوگ آئے ہوئے تھے، الیامی لوگ آئے ہوئے تھے. مسوپوٹامیا میں آپ کو بتا چکا ہوں، مسوپوٹامیا کویت کے لوگ ہیں، مسوپوٹامیا ترکی کے لوگ ہیں، مسوپوٹامیا جو ہے وہ عراق ہے، مسوپوٹامیا جارڈن ہے. تو یہاں سے مسوپوٹامیا سے بہت سے لوگ جو تھے اکٹھے ہو کے آئے تھے. یہودیہ سے آئے ہوئے تھے، اور قبطلہ سے آئے ہوئے تھے، اور پینتوس سے آئے تھے، آسیہ سے، اور مصر سے، فروگیا سے، پمفلا سے، لبوا سے، کرینے سے. تو یہ سارا روم جو تھا ٹوٹ کے وہاں آیا تھا. ایشیا سارے کا سارا وہاں موجود تھا، اور افریقہ سارے وہاں موجود تھے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہر قوم میں سے، ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے لوگ تو وہاں موجود تھے، اور وہ سارے بھاگ کر اسی جگہ پر گئے جہاں یسوع نے کہا تھا ٹھہرے رہنا، یہاں پر یروشلم میں ٹھہرے رہنا. سارے بھاگ کر گئے اور دروازے نوک کر رہے ہیں، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، دروازے نوک کیے جا رہے ہیں، شور ہے باہر، زمین کے اوپر چاروں اطراف شور ہے، اور یہ بلڈنگ اوپر ہے، اور اس بلڈنگ کے اوپر چند لوگ چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو شاگردوں میں سے پطرس رسول کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے صبر کرو بتاتا ہوں کیا ہوا کیا ہے. کیونکہ میں نے بتایا مصر سے ایک بڑی تعداد لوگوں کی آئی ہوئی تھی، وہ اپنی زبان میں پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے. اب وہ مصری بول رہے تھے، افریقہ کی لینگویجز، ڈیفرنٹ لینگویجز بول رہے تھے، وہ اپنی اپنی زبان کے اندر پوچھ رہے تھے ہوا کیا. جو ایران سے آئے ہوئے تھے وہ ایرانی بول رہے تھے اور ایرانی بول کے پوچھ رہے تھے کیا ہوا. جو عراق سے آئے تھے وہ عراقی زبان بول رہے تھے، بابل کی زبان بولی جا رہی تھی، اور کویت کی زبان بولی جا رہی تھی، عربی بولی جا رہی تھی، مختلف زبانوں کے اندر پوچھ رہے تھے ہوا کیا. تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ مقدس پطرس کھڑے ہوئے، اور مقدس پطرس کھڑے ہو کے واز کرتے ہیں، اور واز کر جب انہوں نے شروع کیا تو کتنے ٹرانسلیٹر مقدس پطرس کے ساتھ تھے؟ میرے ساتھ رہیے. اور مقدس پطرس تھے کون؟ یہ وہی تھے جنہیں تانا دیا جا رہا تھا ان پڑھ. انہیں تانا دیا گیا تھا کہ یہ کون ہے؟ ان پڑھ، گواہ، جاہل کہا جاتا ہے. یہ وہی پطرس ہے جس نے مسیح کا کتنی مرتبہ انکار کیا تھا؟ 3 مرتبہ انکار بھی کیا تھا. یہ وہی پطرس ہے جو مچھلیاں پکڑا کرتے تھے. یہ وہی پطرس رسول ہیں جن کے گھر میں مقدس شاگرد موجود رہتے، اور خداوند یسوع مسیح نے آپ کی ساس کو تب سے رہائی بخشی. اور یہی وہ پطرس ہیں جو اپنے سسرال میں اکثر وقت گزار کے کفرنہوم میں رہا کرتے تھے. اب ان کا پروفیشن دیکھیے، ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا، اور یہ ان کا پیشہ اور ان کی تعلیم بالکل ان ایجوکیٹڈ، لیکن یہ کرسچنوں کا پہلا مقرر بنا، یہ کرسچنوں کا پہلا جو ہے واز کرنے والا بنا، پہلا کرسچن لیکچرار بنا، کھڑا ہوا. اور اب پہلا کرسچن لیکچرار جو ہے ان پڑھ، لوگوں کی نظر میں جاہل، لوگوں کی نظر میں گوار، لوگوں کی نظر میں ان ایجوکیٹڈ، لوگوں کی نظر میں ایتھکس نہیں آتے. اور کبھی یہ جب مچھلیاں پکڑتا ہے تو بائبل مقدس ہمیں بتا دیا ننگا ہی ہوتا تھا. ایک دن بالکل ننگا تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی آواز پہچان کر پانی کے اندر کود گیا، کیونکہ انجیل بتاتی ہے کیونکہ یہ ننگا تھا. پھر جا کے کپڑے پہنتا ہے. تو اب ایسے شخص کو بائبل بیان کرتی ہے آپ کھڑا کر دیں. تو لینگویج کتنی ہے وہاں پر؟ مصر کی لینگویج، عراقی لینگویج، ایرانی لینگویج، عربی زبانیں، مختلف زبانیں بولنے والے وہاں پر ہیں. اور یہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں ہوا کیا. بائبل مقدس میں لکھا ہے، کتاب مقدس میں، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکا یک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ
کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی. اور آگے ذرا غور سے سنیے. اور ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں. کتنی باتیں؟ کتنی؟ ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں. دوبارہ میں آپ کے لیے اس آیت کو پڑھوں گا. ہر قوم میں سے جو آسمان کے تلے ہیں خدا ترس یہودی یروشلم میں رہتے تھے. کتنی قومیں تھی؟ ذرا میرے ساتھ رہی. کتنی قومیں؟ بائبل کیا بتاتی ہے؟ کتنی قومیں تھی؟ کتنی قومیں؟ جو آسمان کے تلے ہیں ان میں سے ہر قوم میں سے یہودی خدا ترس وہاں پر موجود تھے. اب معلوم یہ ہوا کہ جتنی دریافت شدہ دنیا اس زمانہ میں تھی وہاں سے لوگ اکٹھے ہو کر اس ماجرے کو دیکھنے آئے. اس لیے یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ گلیل کے پہاڑ پر ٹھہرو بلکہ کہا یروشلم میں ٹھہرو. اور جگہ بھی وہ مقرر کی جہاں پر آپ نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے. وہ سیکرٹ جگہ, لیکن وہ جگہ اونچی تھی, ویل نون تھی, لوگ وہاں تک آسانی سے آ سکتے تھے. اور ہوا کیا, جیسے یہ لوگوں کے اوپر 10واں دن آیا, روح القدس نازل ہوا, تو جب وہ آواز آئی تو بھیڑ لگ گئی اور لوگ دنگ ہو گئے کیونکہ ہر ایک کو یہی سنائی دیتا تھا یہ میری ہی بولی بول رہا ہے, یہ میری ہی بولی بول رہا ہے. تو لوگوں میں سے چند لوگوں نے آ کر باتیں کرنے کی کوشش کی, لیکن مقدس پطرس کھڑا ہوا اور مقدس پطرس کھڑا ہو کر کہتا ہے, لیکن پطرس ان 11 کے ساتھ کھڑا ہوا اور اپنی آواز بلند کر کے لوگوں سے کہا, اے یہودیوں, اے یروشلم کے سب رہنے والوں, یہ جان لو اور کان لگا کر میری باتوں کو سنو کہ جیسا تم سمجھتے ہو یہ نشہ میں نہیں, کیونکہ ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے, بلکہ یہ وہ بات ہے جو یوئیل نبی کی معرفت کہی گئی. خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا. تو یہ کون سی زبان بول رہا تھا پطرس؟ پطرس رسول کو یونانی نہیں آتی تھی. صحیح میرے ساتھ رہیے تھا. تو انٹرنیشنل لینگویج جو تھی وہ تو گریک تھی اس زمانہ میں. تو یونانی زبان تو مقدس پطرس کو آتی نہیں ہے. اب مقدس پطرس کو جو زبان آتی ہے وہ ارامی ہے, یونانی نہیں آتی, ارامی آتی ہے. اور ارامی جو تھی, سادہ لفظوں میں میں یوں کہوں گا کہ اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو میں اس وقت کون سی زبان میں بات کر رہا ہوں؟ اردو میں. لیکن ہماری انٹرنیشنل لینگویج کون سی ہے؟ انگلش. تو اگر انگلش میں بات کروں کتنوں کو سمجھ آئے گی؟ کم لوگوں کو. اور اگر میں اردو میں بات کروں کتنوں کو سمجھ آئے گی؟ آلموسٹ سب کو. اور اگر پنجابی میں بات کروں تو پھر بھی سب کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے, پھر بھی سب کو سمجھ آئے گی. اسی طرح اس زمانہ کے اندر پطرس رسول جو تھے وہ جس طرح ہماری پنجابی ہے اس طرح اس وقت ارامی زبان تھی. جس طرح آج ہم پنجابی بولتے ہیں اسی طرح مقدس پطرس ارامی زبان بولتے تھے. لیکن اس زمانہ کے اندر جو ساری لوگوں کو سمجھ میں آ رہی تھی زبان ارامی تھی. لیکن ارامی زبان جو تھی وہ بھی اب محدود ہو چلی تھی کیونکہ رومن لینگویج جو تھی وہ انٹروڈیوس ہو چکی تھی. تو اب اس زمانہ کے اندر خداوند یسوع مسیح کے ٹائم کے اندر جب شاگردوں میں سے پطرس کھڑا ہوا تو پطرس پنجابی بولنا شروع ہو گیا. ایک بندہ پنجابی بولے تو جڑا انگریز ہے وہ دیا بھی ہنسائی گئے نا, پتہ نہیں کی آندہ پیا. دیکھیے ہمارا بھی پرابلم یہ ہے, ہمارا کلچر اب ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اگر ہم بھی پنجابی میں بات کریں نا کسی اچھی جگہ پر تو ایویں رشتہ دار کونیاں مارے نا, اتنے اردو چ گل کر, اردو میں آپ اردو میں کیوں نہیں بات کرتے, اردو میں ایویں پریشر پان لیں. تو مقدس پطرس سادہ جا پینڈو جا بندہ سی, مچھلیاں پکڑنے والا, کھڑا ہوا, ارامی بولنا شروع ہو گیا. اور ارامی زبان جب بولنے لگا تو جو یونانی بولتے تھے انہوں نے کہا یہ تو کلاسیکل یونانی بول رہا ہے. جو ارامی بولتے تھے انہوں نے کہا یہ تو کلاسیکل ارامی بول رہا ہے. جو عربی
عربی بولتے تھے. انہوں نے کہا یہ تو بڑی نفیس قسم کی عربی بول رہے ہیں اور اس کی فصاحت و بلاغت اتنی اچھی ہے کہ یہ تو ایسے لگتا ہے اجمی ہے ہی نہیں ہے, یہ تو پیور عربی ہے کیونکہ یہ نہایت فصیح و بلیغ شخص ہے. تو عربی بولنے والا عربی سمجھنا شروع ہو گیا, افریقن بولنے والے افریقن سمجھنا شروع ہو گئے, مصری بولنے والے مصری سمجھنا شروع ہو گئے, کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے روح القدس کا نزول ہوا. اور روح القدس کا نزول اس طرح ہوا, یاد کر سکتے ہیں کہ جس دن خدا کے حضور لوگوں نے ایک کام کیا, نمرود کی قیادت کے اندر انہوں نے بابل کا برج بنایا تاکہ خدا تک پہنچے. اور بائبل میں لکھا ہے خدا نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ اب یہ انسان جو کر رہا ہے یہ کر لے گا, لہٰذا خدا نے انسان کی زبانوں میں اختلاف ڈالا. بابل کے برج کے اندر خدا نے زبانوں کے اندر اختلاف ڈالا, کوئی کسی کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا. لیکن عید پینتیکوس کے دن خداوند نے دوبارہ وہی کام کر دیا جو بابل کے برج کے اندر کیا تھا. زبان ایک تھی, بولی ایک تھی, لینگویج ایک تھی, ہر ایک شخص ایک دوسرے کی سمجھتا تھا. لیکن جیسے خدا نے اختلاف ڈالا کوئی کسی کی نہ سمجھ سکا. لیکن جس دن روح القدس نازل ہوا تو جس طرح بابل کے زمانہ کے اندر ہر ایک شخص ایک ایک کی زبان سمجھتا تھا, روح القدس نے آ کے دوبارہ زبانوں کو اکٹھا کر دیا, ملا دیا. اور اس کے ملانے کی قدرت یہ ہوئی ہر شخص سمجھتا تھا یہ میری ہی. بابل کے اندر جب زبانوں کے اندر اختلاف ڈالا تو وہاں پر جھگڑا ہو گیا. وہ سمجھتے نہیں تھے کون سی بولی بول رہے ہیں, حالانکہ سارے ایک ہی بولی. بائبل میں کیا, اور روئے زمین پر ایک ہی بولی اور ایک ہی زبان تھی, ایک زبان تھی, ایک بولی تھی. کیونکہ روح القدس کے خلاف انہوں نے کام کیا, خدا کے خلاف بغاوت کی, خدا نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. اور جس دن خدا کی قدرت ظاہر ہوئی اس دن زبانوں کے اندر اختلاف بھی خدا نے ختم کر دیا. اور یہ عید پینتیکوس کے دن ہوا, خدا نے زبانوں کے اندر اختلاف ختم کر دیا اور لوگ کلام کو سمجھنا شروع ہو گئے. اور آج خداوند کا شکر ہے پطرس رسول جب کھڑے ہوئے تو انہوں نے جو واعظ کیا اس کا آخری نقطہ آپ تک پہنچانے لگا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ پورا واعظ کر چکے تو اس کا اختتامی یہ تھا, پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو کیا ہوگا, تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. اس لیے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا اپنے پاس بلائے گا. وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ کون تھے جو سن رہے تھے؟ میں پڑھ کے گیا ہوں حوالہ, دنیا کے مختلف قوموں سے آئے ہوئے تھے, لیکن لفظ جو لکھا خدا ترس یہودی. تو خداوند کا خادم کھڑا ہوا اور ان غیر قوموں سے یہودیوں سے مخاطب ہوا. پہلے مخاطب ہوا یہودیوں سے کہ خدا نے تم کو بلایا, لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے خادم نے پطرس رسول نے یہودیوں سے کہا توبہ کرو اور کس کے نام سے بپتسمہ لو, یسوع کے نام سے بپتسمہ لو. تو یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے تمہیں بھی انعام میں ملے گا. کیونکہ یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ یہ وعدہ کن کے ساتھ ہے؟ یہودیوں یہ وعدہ تمہارے ساتھ تھا, لیکن اب سنو یہ وعدہ تمہارے ساتھ ہے, یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد اور ان سب دور کے لوگوں سے بھی ہے جن کو خداوند ہمارا خدا بلائے گا. بلائے ہوئے تو بہت تھے پر برگزیدہ کم نکلی. بس جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے یسوع کے نام پر بپتسمہ لو, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم جتنے یہاں پر ہیں ہم بنیادی طور پر یہودی نہیں ہیں, ہم بون جوش نہیں ہیں. ہم میں سے پتہ نہیں کوئی کس قوم سے ہے, کوئی کس قبیلہ سے ہے, کوئی کس امت سے ہے. ہم سارے کے سارے اگر یہاں پر بیٹھے ہیں تو اپنے آپ کو ہم کیا کہلواتے ہیں؟ ذرا بلند آواز سے بولیے, ہم کیا کہلواتے ہیں؟ ہم مسیحی کہلواتے ہیں. کیوں مسیحی کہلواتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ سنیں, سادہ سی وجہ ہے. کیوں مسیحی؟ کیونکہ پہلا لیکچرار جو ہے ہمارا, پہلا واعظ کرنے والا شخص جو ہے, اس نے کہا, پطرس نے ان سے کہا کیا کرو, پہلے
तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी मांगे और क्या करे, बपतिस्मा ले। तो अगर मैं आज आपसे सवाल करूं कितनों ने तौबा किया, तो आप हाथ उठाएंगे। कितनों ने अपने गुनाह यीशु मसीह को दिए हैं, तो भी आप अपना हाथ उठाएंगे कि मैं यीशु मसीह पर ईमान लाया कि उसने मेरे गुनाहों को मुआफ किया। फिर मैं अगर एक और सवाल करूं, और वो सवाल ये है कितनों ने बपतिस्मा लिया है, तो बहुत से हाथ उठेंगे मैंने बपतिस्मा लिया है। तो उसका अगला हिस्सा जो है रूहुल कुद्स तुम इनाम में पाओगे। रूहुल कुद्स लिया नहीं जाता, खरीदा नहीं जाता, पैसों से नहीं मिलता, बल्कि कैसे मिलता है, इनाम में मिलता है। स्ट्रगल से कई मर्तबा हम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमें इनाम में मिलता है। और ये वादा किन के लिए है, दूर के लोगों के लिए। और दूर के लोग कौन थे, दूर के लोग कौन थे, यहूदी दूर के लोग नहीं थे। मैं अपने घर आया, मेरे अपनों ने मुझे कबूल ना किया, तो दूर के कौन हुए, फिर दूर के तो फिर हम हुए, और हमने उसे कबूल किया, और अब रूहुल कुद्स हमारे साथ रहता है। आमीन। और आज का दिन 2000 साल पहले आज के दिन रूहुल कुद्स की कुदरत जाहिर हुई। और आखिरी बात आपको बताऊं, रूहुल कुद्स फ्लक्चुएट नहीं करता। अब एक टाइम था, यहूदियों के दौर था, नबियों का दौर था, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और रूहुल कुद्स जोर से दाऊद पर नाज़िल हुआ, रूहुल कुद्स जोर से हिजकियेल पर नाज़िल हुआ, और खुदा का रूह जोर से नाज़िल हुआ। लेकिन इसके बाद क्या होता था, रूह आता और वापस चला जाता। ईदे पेंतीकोस के दिन रूहुल कुद्स वापस नहीं गया। गौर से इस बात को सुनिए और फिर हम दुआ करेंगे। ईदे पेंतीकोस के दिन रूहुल कुद्स वापस नहीं गया। जोर से नाज़िल हुआ लेकिन वापस नहीं गया। दाऊद पर नाज़िल हुआ, वापस गया। नबियों पर नाज़िल हुआ, वापस गया। उनसे जुदा हुआ, उनसे अलग हुआ। रूहुल कुद्स आता और चला जाता। लेकिन ईदे पेंतीकोस के दिन यीशु मसीह ने वादा किया था यूहन्ना की इंजील में कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार बख्शूंगा जो अब तक क्या करेगा, जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हारे अंदर होगा। साथ रहेगा और वो तुम्हारे अंदर होगा। अब ये आएगा और चला नहीं जाएगा, ये आएगा और चला नहीं जाएगा, क्योंकि ये यीशु के नाम पर मिलेगा तोहफे के अंदर। और कब मिलेगा, जब हम अपने गुनाहों का इकरार कर लेते हैं और बपतिस्मा ले लेते हैं। इकरार गुनाह और बपतिस्मा के बाद ये रूहुल कुद्स हमें कैसे मिल जाता है, कैसे मिल जाता है, इनाम में। और फिर ये वापस ईमान का इकरार कर सकते हैं, फिर ये वापस नहीं जाता बल्कि हमारे साथ रहता है और हमारे अंदर रहता है, क्योंकि ये यीशु के नाम पे मिला है। और जो यीशु के नाम पे मिले वो वापस नहीं जाता। हाँ, वो रंजीदा हो जाता है, वो रंजीदा हो जाता है, लेकिन वापस नहीं जाता। और ये कब तक अब हमारे साथ रहेगा, अब तक। कब तक हमारे साथ रहेगा, अब तक। जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता तब तक ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहेगा। 2000 साल पहले इसका वालेहाना तौर पर नज़ूल हुआ, 2000 साल पहले ये नाज़िल हुआ, और उसके बाद मुनादी शुरू हुई, और उसके बाद इसके नज़ूल का सिलसिला शुरू हुआ। शागिर्द बपतिस्मा लोगों को देते और कहते क्या तुमने बपतिस्मा लिया है? और शागिर्द कहते हाँ, हम तो यूहन्ना के बपतिस्मा से वाकिफ है। तो उन्होंने कहा यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लो, पाक रूह तुम्हें इनाम में मिलेगा। तुम यूहन्ना के बपतिस्मा को छोड़ो, यीशु के बपतिस्मे पे जो उसने फरमाया, बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। तुम जब गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह में आओगे तो तुम्हें रूहुल कुद्स मिलेगा। शागिर्द बपतिस्मा देते और बपतिस्मा देने के बाद उनके ऊपर हाथ रखते तो रूहुल कुद्स उन्हें मिलना शुरू हो जाता। तो यह सिलसिला 2000 साल पहले शुरू हुआ चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, बाला खाने के ऊपर, जहां पहली शायरबानी हुई वहां पहले रूह के बपतिस्मे भी हुए। तो वो एक
घर था, ऊपर की हिस्सा था बिल्डिंग का, जिसके ऊपर ये सारा कुछ हुआ। तो आज खुदा वैसा ही करता है। कोई आमीन कह सकता है? आज खुदा वैसा ही करता है। आप में से बहुत से हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है और वो कहते हैं मुझे रूल कुछ नहीं मिला। अब मैं आखिरी बात छोटी सी, बहुत मुख्तसर सी आपको बताऊं। कई लोग कंफ्यूज हैं कि रूल कुछ उस वक्त मिलता है जब हम गैर जुबान बोलते हैं। कई लोग कंफ्यूज हैं कि रूल कुछ हमें उस वक्त मिलता है जब हम गैर जुबान बोलते हैं। इस कंफ्यूजन को निकाल दें अपने अंदर से। रूल कुछ आपको सिर्फ गैर जुबान ही नहीं देता, बल्कि गैर जुबानों का तर्जुमा भी देता है, बल्कि आपको शिफा की नेमत भी देता है, आपको हिकमत का कलाम भी अता फरमाता है, बड़ी कुदरतें अता फरमाता है। जिस दिन आप यीशु मसीह का इकरार कर लेते हैं कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, मेरे लिए दफन हुआ, मेरे लिए जिंदा हुआ और मुझे दोबारा लेने आ रहा है, और मैं यीशु मसीह के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करके बपतिस्मा लेता हूं, आपको गुनाहों का इकरार करवाने वाला रूहुल कुद्दस है जो आपको इकरार करवाता है कि आप कहो यीशु खुदा है। बगैर रूहुल कुद्स के आप यीशु को खुदा भी नहीं कह सकते, बगैर रूहुल कुद्स के आप यीशु को बेटा भी नहीं कह सकते। हाँ, रूहुल कुद्स को हम काम नहीं करने देते, ये अलग बात है। हम मौका नहीं देते, क्योंकि खुदा फरमाता है देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर अपने दिल का दरवाजा खोले तो मैं अंदर आऊंगा और खाना खाऊंगा। क्या खुदा दिल के अंदर नहीं आ सकता? लॉजिकली अगर आप सोचें तो वो तो खुदा है, वो तो आ सकता है, लेकिन वो खुद हमें चाहता है कि हम उसे काम करने का मौका दें। अब ये बड़ी अजीब बात मैं कर रहा हूं, हम उसे काम करने का अपनी जिंदगी में मौका दें। वो तो हमें करा ही लेगा। अगर वो करवाए तो हम कहेंगे ये खुदा तो रिमोट कंट्रोल से हमें चला रहा है। खुदा हमें रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाना चाहता, वो चाहता है कि हम विलिंगली कहें खुदावंद मेरी जिंदगी में काम कर, और उसे मौका दे कि वो आपकी जिंदगी में काम करे। रूल कुछ से इसलिए हम कंफ्यूज हैं, हम उसे मौका नहीं देते कि वो काम करे। वो 2000 साल पहले नाज़िल हुआ, हमारे साथ है, हमारे अंदर है, और हमारी जिंदगियों में वो काम करना चाहता है, लेकिन काम करने की इजाजत आपने देनी है। अब आप समझे, सोचेंगे मैं कौन हूं खुदा को इजाजत देने वाला? आप हैं। अब आप कहेंगे मैं कौन होता हूं खुदा को इजाजत देने वाला? आप हैं। खुदा ने ऐसे नहीं कह दिया था आदम आदम तू कहां है। खुदा नहीं जानता कहां है वो? खुदा जानता है या नहीं? खुदा ने ऐसे नहीं कह दिया देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूं। खुदा अंदर आ सकता है, लेकिन वो चाहता है मुझे काम करने का मौका दो। अगर आप चाहते हैं, आप गैर जुबान ही चाहते हैं, तो वो आपको गैर जुबान भी देने की कुदरत रखता है। कोई आमीन कह सकता है? इस कंफ्यूजन से निकल कर क्या आप ये भी कह सकते हैं खुदा मुझे गैर जुबानों का तर्जुमा भी दे? एक सर्वे करना चाहता हूं 30 सेकंड के लिए, प्रॉपर जवाब देना है। प्रॉपर 30 सेकंड का सर्वे है, लाइव लोग देख रहे हैं। कितने यहां पर है जो गैर जुबान बोल सकते हैं? सर्वे है छोटा सा, 30 सेकंड। तो अपने हाथ दोनों हाथ करेगा, दोनों हाथ लहरा दें। काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। वो पूरी गैलरी ऑलमोस्ट भरी पड़ी है, नीचे काफी लोग हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी 30 सेकंड नहीं हुए। कितने लोग हैं जो कलीसिया में खड़े होकर गैर जुबानों का तर्जुमा कर सकते हैं? थर्टी सेकंड पूरे हो गए। इसके लिए दुआ क्यों नहीं करते? आज सारे लोग कहेंगे, और आज लोग मेंटली तौर पर तैयार होके आए हुए हैं कि जी मैं दुआ करूंगा मुझे गैर जुबान मिल जाएगी। आज बस सिर्फ गैर जुबान लेनी है। आप में से कितने मेंटली तौर पर, अभी मैं हाथ नहीं देखने लगा, तैयार हो गया खुदावंद मुझे गैर जुबानों का तर्जुमा भी दे दे, मुझे हिकमत का कलाम भी दे दे, मुझे इल्मियत का कलाम भी दे दे, मुझे रूहों की परख भी दे दे, मुझे शिफा की नेमत भी दे दे, मुझे मौजों की नेमत भी दे दे? क्या
کیا صرف اور صرف ہم نے غیر زبانیں؟ کیونکہ ہمیں کمیونیکیٹ ایسا کیا گیا ہے کہ جب تک تمہیں غیر زبان نہیں ملتی تمہارے پاس روح القدس نہیں ہے. یہ غلط تعلیم ہے. روح القدس ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اندر ہے. جس دن ہم یسوع مسیح کو اپنا خدا مان لیتے ہیں, جس دن یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, بپتسمہ لے لیتے ہیں, روح القدس کو ہم کام نہیں کرنے دیتے. روح القدس کام کرنا چاہتا ہے. وہ ہماری روح کے ساتھ مل کر باپ کے سامنے شفاعت کرنا چاہتا ہے. وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے. وہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑنا چاہتا. وہ ہمارے ساتھ رہ کے گفتگو کرنا چاہتا ہے, لیکن ہم اسے موقع نہیں دیتے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے. اس لیے ہم کہتے ہیں کیوں ابلیس نے ہمیں بڑے چکر دیے ہوئے ہیں. اس نے روح القدس کے حوالے سے ہمیں ایسا کنفیوز کیا ہوا ہے کہ ہم اس طرح اسے لے ہی نہیں سکتے. کئی لوگ کہتے ہیں ریاضت کرو, یہ کرو, وہ کرو. سادہ سا پہلے لیکچر کے اندر جو فارمولا دیا گیا بہت سادہ پڑھ کے میں دعا کرنے لگا ہوں. پطرس نے ان سے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس تم. یہ کتنی چیزیں بتائی میرے ساتھ رہیے, کتنی چیزیں بتائی. پہلی چیز توبہ کرو, دوسری چیز گناہوں کو مان کر یسوع مسیح کے پاس آ کر بپتسمہ لو, اور تیسری چیز تمہیں کیا ہوگا؟ روح القدس کیا پاؤ گے؟ کب؟ یہ انعام کب ملے گا؟ یہ انعام کب ملے گا؟ نہیں, یہ انعام کب ملے گا؟ جب تم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان کا اقرار کر کے انہیں یسوع مسیح کے خون میں چھپا دو گے اور کہو گے خداوند یسوع میں نے گناہ کیے, اپنے خون سے مجھے معاف کر. جب آپ اس کے خون کی کورنگ اپنے اوپر لے لیں گے, اس کو کہیں گے کہ تیرا خون میرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے, میں اعلانیہ طور پر اپنے گناہ اے خداوند تجھے دیتا ہوں. اس وقت آپ اعلان کرتے ہیں اور اعلان کر کے آپ مسیح کو قبول کرتے اور مسیح کو قبول کر کے ساری کلیسیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ میں مسیح جس طرح ہوا میں اس کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں تاکہ میری پرانی انسانیت اس کے کاموں سمیت مر جائے, اور میں مرنے کے بعد جس طرح مسیح قبر میں دفن ہوا میں پانی میں دفن ہونا چاہتا ہوں, اور جس طرح مسیح مردوں میں سے جی اٹھا میں پانی میں سے اٹھ کر لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں مسیح میرے لیے ہوا, میرے لیے دفن ہوا, میرے لیے زندہ ہوا. اور آج سے میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مسیح کے ساتھ ہوا, میں مسیح کے ساتھ دفن ہوا, میں مسیح کے ساتھ زندہ ہوا. میری پرانی انسانیت میرے پرانے کاموں سے پیچھے ہٹ گئے. اس وقت روح القدس ہمیں انعام میں مل جاتا ہے. اس وقت ہمیں اس کے لیے کوئی لمبی ریاضت کی ضرورت نہیں. کئی لوگ ہیں کئی بڑے بڑے روزوں کے اندر ٹھہر جاتے ہیں, چلے کرنے کے اندر ٹھہر جاتے ہیں, ہمیں روح القدس ملے. یہاں تک کہ شاگردوں کے پاس پیسے لے کر لوگ آ گئے تھے, ہمیں پیسوں کے ساتھ روح القدس دے دے. تو شاگرد کہے تیرے پیسے غرق ہو جائیں, کیونکہ روح القدس انعام میں ملتا ہے, پیسوں سے نہیں ملتا, ریاضتوں سے نہیں ملتا. یہ ملتا کب ہے؟ جب ہم یسوع مسیح کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کر لیتے ہیں. یہ اس وقت ملتا ہے, ویسے نہیں ملتا. آئیے دعا کریں.